بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے مکروہات، اس میں نماز کے مکروہات کا تذکرہ ہوگا۔ وہ چیزیں جو نماز میں کرنا مکروہ ہے ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ اور مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کے صورت میں اگر نماز مکمل کی جائے تو پھر نماز کی فرضیت تو ہو جاتی ہے، نماز کی فرضیت تو آپ کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اس نماز کو اسی وقت میں دوبارہ پڑھنا، اس کا اعادہ کرنا بغیر کسی کراہت کا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نماز آپ پڑھیں جو مکروہ تحریمی ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ وقت میں ہی اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں، اور جو چیز مکروہ نماز کے مکروہیت کا ذریعہ بن رہی تھی اس چیز کو ختم کر دے پھر نماز کو پڑھیں۔ تو نماز کے مکروہات، سب سے پہلے نماز کے مکروہات میں سے جو سب سے پہلا چیز ہے، نمازی کے سامنے قرآن مجید یا پھر تلوار ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اچھا، خوب جان لے کہ اس میں ان صورتوں کا بھی تذکرہ ہوگا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اس سے مکروہ ہوتی ہے، لیکن حالانکہ اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے، اور ان صورتوں کا بھی تذکرہ ہوگا جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ نمازی کے سامنے قرآن مجید یا پھر تلوار ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن مجید سامنے ہے تو ایسا نہیں نا میں قرآن مجید کا سجدہ کر رہا ہوں یا پھر تلوار کا سجدہ کر رہا ہوں، تو اس صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر شبہ نہیں جاتا ہے کہ میں قرآن مجید کی عبادت کر رہا ہوں یا پھر تلوار کی عبادت کر رہا ہوں، شبہ عام طور پر نہیں جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ہے، قرآن مجید اور تلوار کا عبادت کا تصور ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، کسی بھی قوم میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا عبادت کیا کرتے تھے یا پھر تلوار کا عبادت کیا کرتے تھے۔ جو مشہور قوم ہیں ان میں نہیں ملتا ہے، اور یہ چیزیں مشہور نہیں ہیں، تو اس لیے ہم سمجھیں گے اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو اگر یہ سامنے ہوں اور ہم لوگ سجدہ کر رہے ہوں تو پھر نماز مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ نماز مکروہ ان چیزوں سے ہوتی ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی تصویر ہے تو تصویروں کی عبادت کی جاتی ہے، اگر آپ کے سامنے تصویر ہے اس صورت میں آپ کی نماز مکروہ ہوگی، اور ان کی عبادت آج بھی نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن مجید اور تلوار کی عبادت آج بھی نہیں کی جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کی عبادت نہیں کی جاتی ہے اگر وہ سامنے ہوں آپ کے تو پھر اگر آپ نماز کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے۔ دوسری صورت ہے کسی ایسے چادر پر نماز پڑھنا جس پر تصویر ہو، یا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسے چادر پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس پر تصویر ہے، کوئی نقشہ ہے، اور تصویر سے خوب سمجھ لے، تصویر سے مراد کوئی درخت یا پھر کوئی پانی یا پھر کوئی گھر، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ تصویر سے مراد وہ چیز جو ذی روح ہو، جس میں روح ہوتی ہے، جیسے کتا، بلی، اور ان کا سر بھی ہو، سر صحیح سلامت ہو، ان کا چہرہ ہو، تو یہ چیزیں تصویر میں آتی ہیں۔ تو پھر اگر ایسا سچویشن رہے اور اس چادر پر یہ تصویر ہے لیکن آپ کے پیروں کے نیچے ہیں، آپ کے پیر اسے روند رہے ہیں، تو اس صورت میں اس تصویر کی اہانت پائی جا رہی ہے، تصویر کی توہین ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کی انسان عبادت کرتا ہے اس کی توہین نہیں کرتا ہے تو اس کی عبادت ہی نہیں کی جا رہی ہے، تبھی تو اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی۔ نمازی اگر تصویر پر سجدہ کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اس میں تصویر کی عبادت کی صورت سے مشابہت ہے۔ نمازی اگر تصویر پر سجدہ کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ ہوگی۔ اس میں تصویر کی عبادت کی صورت سے مشابہت ہے،
کیونکہ تصویر کی عبادت کیا جاتا ہے تو اس میں اس کے تصویر کے لیے سجدہ بھی کیا جاتا ہے، تو اس میں اس تصویر کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس پر سجدہ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ تصویر کے عبادت سے مشابہت ہے، اس لیے اس سچویشن میں بھی نماز مکروہ ہوگی۔ تصویر اگر نمازی کے سر کے اوپر چھت میں ہو یا پھر اس کے سامنے ہو یا پھر اس کے دائیں یا بائیں کے محاذات میں ہو، یعنی تصویر آپ کے سر کے اوپر ہے، چھت میں ہے، یا پھر تصویر آپ کے سامنے ہے، یا پھر تصویر آپ کے دائیں یا بائیں لیکن آپ کے ایک دم لیول میں ہے، پیرالیل ہے، آپ کے برابری میں ہے، تو اس صورت میں بھی تمام صورتوں میں نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الملائکۃ بیتن فیہ کلب ولا سورہ، کہ اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ ابھی جتنی بھی صورت ہے اوپر گزری، یعنی ابھی جتنی بھی صورت اوپر گزر چکی ہے، اگر ان صورتوں میں تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا دور سے دیکھنے پر معلوم ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں بھی نماز مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ چھوٹی تصویر کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ اگر تصویر اتنی چھوٹی ہے، جیسا کوئی ڈاگ کا پکچر ہے یا پھر کسی کیٹ کا پکچر ہے، یا کوئی بھی تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ انسان اس کو ایک دم قریب لانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کو تھوڑا سا دور سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور عام طور پر جو تصویر کی عبادت ہوتی ہے وہ بڑے تصویروں کی عبادت ہوتی ہے، چھوٹی تصویروں کو عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا چھوٹا ہونا خود ایک اہانت کی دلیل ہے، تو اس لیے اس سچویشن میں نماز مکروہ نہیں ہوگی۔